کہ یہاں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر ہمارے گاؤں کے بچے بچیوں کی بہتر طریقے سے تعلیم دی جا سکے۔ اس چھوٹے سی آبادی میں ایک بڑا کام، جنگل میں منگل کا کام ہو رہا ہے۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ میں ایس ایم رضا اور اس وقت میں موجود ہوں ضلع سیتامڑھی کے پوپری پرکھنڈ کے نارائن پور گاؤں کے رحمت نگر محلے میں، جہاں میں بتا دوں کہ ایک بہترین دینی درسگاہ قائم ہے، مدرسہ اسلامیہ فلاح المسلمین۔ آج مقصد یہ ہوا یہاں آنے کا کہ میں بتا دوں کہ یہاں کے عوام سے، یہاں رہنے والے باشندگان سے یہ پتہ چلا کہ یہ ادارہ کئی سالوں سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے۔ تو میری جانب سے یہ کوشش کی جاتی ہے اور کوشش رہتی ہے کہ اس طریقے کے ادارے جہاں بھی بہتر نظام کے ساتھ قائم ہیں اور اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور اسی مقصد کے تحت یہاں حاضری ہوئی ہے ہماری۔ اور یہاں کے ناظم و بانی مولانا اشفاق صاحب ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے قبل اس گاؤں میں رہنے والے جو بھی عوام ہیں، جو بھی باشندگان ہیں اور جن کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کے بچے زیر تعلیم ہیں یہاں، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ادارہ قائم ہے تو کیا یہ ادارے کی کیا خدمات ہے اور کس طریقے کی تعلیم ہے یہاں، یہ تمام باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے اور دینی تعلیم ہوتی ہے، دینی کی تعلیم کے علاوہ بھی دنیاوی تعلیم بھی کچھ دیا جاتا ہے مدرسہ۔ کیا اپیل کریں گے عوام سے، کس طرح تعاون کرے اس ادارے کا؟ ہم لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ یہ دینی ادارہ ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے ہر آدمی حصہ لے۔ اس میں کوئی کسی طرح کا یہ نہیں ہے کہ لوٹ اور جو مدرسہ چلتے ہیں کہ وہ چندہ لاتے ہیں، وہ پیسے کو ضائع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تعمیر کی بھی کام چل رہی ہے اور تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ اچھا پڑھائی ہو رہا ہے، سنیں مدرسہ کا بھی تعاون ہو رہا ہے۔ خیر میں بتا دوں کہ یہاں تمام لوگ، میں بتا دوں سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں کے عوام کے مشورے اور رائے سے ہی میں آیا ہوں یہاں، اور یہاں کے جتنے بھی عوام ہیں وہ تمام خوش ہے اس ادارے سے۔ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس مدرسہ کے ناظم مولانا اشفاق صاحب سے، جن کے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کئی سالوں سے یہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں بتا دوں کہ پیچھے جو یہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیر تعمیر ہے اور تعمیری کام کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت مولانا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو یہاں کے ناظم ہیں۔ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنے مدرسے کا مختصر تعارف پیش کریں، اور ساتھ ہی ان سے کئی اہم سوالات بھی جاننے کی کوشش کریں گے جن کے جوابات جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس گاؤں کے اندر تو ماشاءاللہ بہت پہلے سے یہ ادارہ مکتب کی شکل میں چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ 2014 میں اس ادارے کو دارالاقامہ کی شکل دی گئی، اور اس سے پہلے تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، جیسے تیسے کرے تعلیم ہو رہی تھی۔ یہاں میں نے مولانا شمس الہدیٰ صاحب ندوی موجود یہاں پر ہے، ان کے ایک بیان پر الحمدللہ دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ یہاں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر ہمارے گاؤں کے بچے بچیوں کی بہتر طریقے سے تعلیم دی جا سکے۔ تو الحمدللہ یہاں اب تک اس ادارے کے اندر 6-7 بچے حافظ ہو چکے ہیں جو دینی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم، نورانی قاعدہ کی تعلیم بالکل تجوید کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اور یہاں جو نورانی قاعدہ کی تعلیم دی جاتی ہے وہ ہمارا جو نہج ہے، وہ مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ گجرات کے رہنے والے، وہاں کا جو ادارہ ہے، وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے نورانی قاعدہ کی، بس وہی طریقہ وہی نہج پر تعلیم یہاں بھی دی جاتی ہے۔ خیر ہمارے بچوں کے اندر جو ہے عصری تعلیم کی کمی محسوس ہوتی ہے، جو دنیاوی طور پہ اور بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو کیا ہے آپ کے یہاں، کیا نظام ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ماسٹر ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور کوشش جاری ہے کہ بہتر ماسٹر کو رکھا جائے کہ یہاں سے کم میٹرک تک کی تعلیم اس ادارے سے حاصل کر کے کہیں بھی انٹر وغیرہ میں یا سرکاری اسکولوں میں وہ ایڈمیشن لے سکے۔ اچھا، کسی بھی ادارے کا، یعنی کہ جیسے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں تو اس کے بہت سارے اخراجات ہیں، بہت سارے خرچ ہیں، تو کس طرح پورا کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ یہ ہمارے گاؤں کے ماشاءاللہ سب لوگ موجود ہیں، ان کا کافی تعاون ہے ہر اعتبار سے، غلے کی شکل میں، پیسے کی شکل میں ہو، اور ماشاءاللہ گاؤں کے لوگوں نے ہی مدرسے کو زمین وقف کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے۔ تو سب سے پہلے ہم اور عوام الناس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے گاؤں کے معاونین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، ان تمام لوگوں کے تعاون سے ہی یہ ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے اور ترقی پذیر ہے۔
ایک اور بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بھی اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ بہتر اساتذہ کی کمی ہے۔ جی 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 جو بہترین پڑھانے والے ہیں، صلاحیت مند اساتذہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو جو معقول تنخواہ نہیں مل پاتی ہے تو وہ ادر بزنس، ادر جگہ پہ وہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جی جی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے یہاں کیا ہے تنخواہ وغیرہ کے متعلق؟ جی، یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ صحیح بات ہے کہ جو ہمارے بعض صلاحیت اساتذہ کرام ہے وہ دینی اداروں سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، جو اس امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ جو سب سے پہلے جو کمی آتی ہے وہ اساتذہ کی تنخواہ کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ان کو معقول تنخواہ دی جائے، لیکن تنخواہ اداروں کے اندر، دینی ادارے کے اندر بہت کم دی جاتی ہے، جس سے ان کا گزارا ہونا مشکل ہے۔ بہرحال یہ مجاہدہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ بھائی جو بھی اساتذہ ہے ان کو اچھی سے اچھی تنخواہ دی جائے۔ فی الحال ہمارے یہاں الحمدللہ 10,000 سے اوپر ہی تنخواہ اساتذہ کو دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی کیا اپیل کرنا چاہیں گے تعاون وغیرہ کے سلسلے میں عوام سے؟ جی، سب سے پہلے ہم تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں بھی زیر تعمیر دارالقرآن کا کام جاری ہے۔ تو چھت کا مرحلہ ہے، دیوار کی تکمیل ہونے والی ہے، چھت کا مرحلہ ہے۔ اس میں اپنے تمام باشندگان نارائن پور سے خصوصی طور پر اور خاص طور پر اپنے اس علاقے کے قرب و جوار کے جتنے بھی مسلم حضرات ہیں ان تمام سے میں کو درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس ادارے کے اندر بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جہاں بھی ادارے ہیں، جو بھی مدارس ہیں، اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے، اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے۔ اسی کمیٹی کے سدس ہیں یہاں حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے اور کس طرح یہ دیکھتے ہیں اور کیا اپیل کرنا چاہیں گے عوام سے، یہ بھی ان سے بتانے گزارش کریں گے کہ بتانے کی زحمت فرمائیں۔ جی مولانا۔ جی السلام علیکم۔ یہ ادارہ جو نارائن پور میں واقع ہے، محلہ رحمت نگر مسلم ٹولہ، یہ پورا علاقہ اس اعتبار سے بہت نہایت کمزور ہے کہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ نہیں ہے، لہذا یہاں پر ایک ادارے کا چلانا اور دینی ادارے کا قائم کرنا ایک نہایت سمجھ لیجئے کہ چنا چبانے کے مترادف ہے۔ لہذا یہاں پر حضرت مولانا اشفاق صاحب جو اس ادارے کے ناظم ہیں، انہوں نے ایک عزم کیا، ایک ارادہ کیا اور یہ ادارہ لے کے چل رہے ہیں۔ ان کی ایک کاوش ہے اور پورے عوام کی اور خاص طور سے جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کی بڑی قد و کاوش اور محنت ہے، اور ہر وقت یہ لوگ حاضر رہتے ہیں۔ جب بھی ان کو آواز دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ہر موقع پر اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے الحمدللہ اس ادارے میں بار بار آنے کا موقع ملتا ہے۔ میں بھی کسی ادارے سے جڑا ہوا ہوں، مظفر پور میں رہتا ہوں، لہذا جب بھی میرا آنا ہوتا ہے میں اس ادارے کو دیکھتا ہوں، اس کے پروگرامز میں آتا ہوں۔ یہاں کے بچوں کے جو تعلیم کا نظام ہے نہایت ہی اچھا ہے، ان کے قرآن پڑھنے کا تجوید کے ساتھ، نورانی قاعدے کے ساتھ، اور اس طریقے سے جو اساتذہ محنت کرتے ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس چھوٹے سی آبادی میں ایک بڑا کام، جنگل میں منگل کا کام ہو رہا ہے۔ لہذا مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے عوام، یہاں کے اساتذہ، محتمین، سارے لوگ جو مل کے کام کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ بڑھ کے تعاون کریں، اور جو کام چل رہا ہے اس کام کو اور بڑھائیں، اور جو کام باقی ہے اس پر سارے لوگوں کی نظر ہو اور سب لوگوں کی مدد ہو۔ میں آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آگے تک پہنچائیں اور پورے ہندوستان میں اس کی آواز پہنچے کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں ایک بڑا کام ہو رہا ہے، اور اس کام کو اور بڑھایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بتا دوں کہ بچوں کے سالانہ امتحان کے بعد یہاں گارجینوں کے درمیان اور جو بھی گاؤں کے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک چھوٹا سا پروگرام، مختصر سا پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہاں تمام لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب بھی ہیں جو اپنی خدمت پوپری میں انجام دیتے ہیں۔ نیو جیون سرکشا کے نام سے ان کا کلینک چلتا ہے۔ خیر، میں ایک جھلک کیمرہ مین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ادھر یہ ان بچوں کو دکھایا جائے، جہاں بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور باضابطہ یہاں تعلیم کا نظام بنایا گیا ہے پوری طریقے سے۔ بڑی اساتذہ بھی کافی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ میں آپ سے آخر میں گزارش کروں گا اور ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی جتنے بھی ادارے جہاں بھی قائم ہیں، یہ جان لیجئے کہ یہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں، تو اس لیے آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے ان اداروں کو۔ یہاں کی کسی طرح کا کوئی فنڈ یا کسی طرح کا کوئی سرکاری فنڈ یا اس کو حاصل نہیں ہے، اس لیے یہ آپ سے گزارش کریں گے کہ جہاں بھی اس طریقے کے ادارے قائم ہیں اس کا تعاون کریں، فل تعاون کریں۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ میں آپ کا خادم، میں اسم رضا، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔